بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، جن کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، وہ دسو جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے سب کچھ نبی پر فدا کر دیا،
ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، ایسے خادم کی تربت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت کا فضل، اس کا کرم اور اسی کی توفیق سے آج کی اس پرنور بابرکت محفل میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ختم نبوت فورم کراچی اور جامع مسجد محمدی کے تعاون سے الحمدللہ آج کی یہ بزم مسجد حاضہ میں سجائی گئی ہے، جس کی صدارت ہمارے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا سید طلحہ جعفری صاحب فرما رہے ہیں، اور اس کی نگرانی جو ہے وہ ہمارے برادر مکرم مولانا نعمان قادری ترابی صاحب فرما رہے ہیں، اور میرے سیدھی طرف ہمارے انتہائی مشفق اور مہربان برادر مولانا ارشد القادری صاحب بھی موجود ہیں۔ اللہ ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، جس عنوان کے تحت ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یقیناً آپ احباب اس عنوان سے واقف ہیں۔ جیسے ہی سپتمبر کا مہینہ آتا ہے، ملک کے طول و عرض میں ختم نبوت کے عنوان سے مختلف محافل، مختلف اور کانفرنسز کا انعقاد یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پاکستان کے باہر بھی سپتمبر کے اس مہینے کی 7 تاریخ کو جو یوم دفاع ختم نبوت سے منسوب ہے، اسے پاکستان سے باہر بھی جو ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں، بالخصوص جن کا تعلق بر صغیر سے ہے، وہ بھی اس دن کو مناتے ہیں، اور اس دن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف ختم نبوت سے اپنی جو وابستگی اور ایقان و یقین کی جو کیفیت ہے، اس کو مزید تجدید فراہم کرنے کے لیے اس طرح کی محافل و مجالس کا انعقاد کرتے ہیں۔ ختم نبوت یہ اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات سے تعلق رکھتا ہے، یعنی عقیدہ ختم نبوت۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی شخص محض نبی مانے اور ختم نبوت پر اس کا ایمان نہ ہو، یا حضور کو وہ آخری نبی نہ مانے، نبی تو مانے لیکن آخری نہ مانے، تو گویا اس نے حضور کو مانا ہی نہیں ہے، گویا اس نے حضور کو مانا ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور محض نبی نہیں بلکہ حضور خاتم الانبیاء ہیں، حضور خاتم الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور ختم نبوت کا تاج سجا کر آمنہ کے لال جلوہ گر ہوئے۔ تو محض حضور کو نبی ماننے سے بندہ مؤمن نہیں ہوگا، بندہ مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ حضور کو آخری نبی کے وصف کے ساتھ جب تک نہ مانا جائے اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت یہ بڑا واضح عقیدہ ہے، یہ کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ نہیں کہ جس کو سمجھنے کے لیے، جس کو جاننے کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے، بلکہ یہ عقیدہ بڑا واضح ہے، اور 2 ٹوک انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ یہ آیت کریمہ آج بیان میرا، چونکہ آپ سے ایک پہلا ملاقات کا سلسلہ ہے، مجھے نہیں علم کہ آپ کا ذوق کیا ہے، آپ کس طرح کی گفتگو سنتے ہیں۔ خیر، آپ جیسی بھی گفتگو سنتے ہوں، کچھ دیر کے لیے اپنے جو ہے پسند کو ناپسند کو ایک طرف رکھ دیں، اور جو ضروری باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں انہیں توجہ کے ساتھ سماعت کر لیں، کیونکہ یہ کوئی رسمی پروگرام تو ہے نہیں، یہ کوئی رسمی جلسہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ایک سلسلہ پورے کراچی میں نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر جو جاری ہے ختم نبوت فورم کے زیر اہتمام، تو یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری کے ساتھ اور بہت ہی اعلیٰ مقصد کے تحت ان پروگرامز کا انعقاد ہو رہا ہے۔ یہ کوئی محض لفاظی یا جوش خطابت دکھانے کے موقع نہیں، بلکہ یہ عقیدے کی اہمیت، اس کی حساسیت اور اس عقیدے کے حوالے سے لوگوں کو وہ آگاہی فراہم کرنا کہ جس کی روشنی میں وہ فتنہ قادیانیت کو پہچانے اور اس فتنے کی ریشہ دوانیوں سے نہ صرف خود بچیں بلکہ دوسروں کو بچانے کا سبب بنے، اور اس فتنے کے سد باب کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے اپنا شرعی، قانونی اور آئینی کردار ادا کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے سورۃ الاحزاب کی۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت کریمہ میں 4 باتیں ہیں، یعنی اس کے 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں مردوں کے کسی کے باپ نہیں، تم میں جو مرد ہیں ان میں کسی کے باپ وہ نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صاحبزادے دیے، وہ بچپن میں ہی وصال پا گئے، بچپن میں ہی ان کا وصال ہو گیا، کیونکہ اگر وہ صاحبزادے بلوغت کی عمر کو پہنچتے تو 2 حال سے معاملہ خالی نہ ہوتا، یا تو وہ نبی ہوتے یا غیر نبی ہوتے۔ اگر وہ نبی ہوتے تو حضور تو خاتم النبیین ہے، تو ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ باقی نہ رہتا، اور اگر وہ غیر نبی ہوتے تو پھر وہ انبیاء جو خود بھی نبی اور ان کے بیٹے بھی نبی، تو اس اعتبار سے امام الانبیاء کے بیٹے غیر نبی ہو، نبوت کے وصف سے متصف نہ ہو، اور دیگر انبیاء جو گزرے جو ان کے بیٹے وہ بھی نبی خود بھی نبی، تو یقیناً اس اعتبار سے وہاں زیادہ فضیلت اور درجہ نظر آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ حکمت کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جو صاحبزادے دیے وہ بچپن میں ہی وصال فرما گئے۔ لیکن آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس میں جانے کا وقت نہیں، کہ یہ کس طرح یمن میں رہنے والے اور ان کے گھر جب ان کے علاقے میں ڈاکو آئے اور مال و متاع کے ساتھ ساتھ وہ وہاں سے بچوں کو بھی لے گئے، کیونکہ عرب کے اندر یا اس وقت زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو بیچا جاتا تھا، غلام بنایا جاتا تھا، قید کیا جاتا تھا، اسی غرض سے وہ لے گئے باہر، اور لے جانے کے بعد وہ مختلف جگہ بکتے بکاتے بالآخر مکہ پہنچے، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین کے بھانجے نے انہیں خریدا
اور سیدہ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور جب سیدہ حضور کے حرم ناز میں آئیں تو پھر یہ حضور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حضرت زید کو پیش کر دیا گیا۔ حضرت زید سے جو تعلق تھا وہ اتنا محبت بھرا تعلق تھا، حضور کی اتنی شفقت تھی، اتنی عنایات تھی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے اتنی محبت فرماتے کہ لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے۔ زید بن، آپ بولتے نہیں ہیں؟ بولتے ہیں نا؟ ہاں، بولنے پہ تو ابھی کوئی ٹیکس نہیں لگا نا، ہاں، بولنے پہ ابھی کوئی ٹیکس نہیں لگا، تو اس لیے آپ بولیں گے تب جب آپ کی پوری توجہ میری طرف ہوگی، کیونکہ جیسی میں خاموش ہوں گا آپ توجہ سے سن رہے ہوں گے تو فوراً آپ سمجھ جائیں گے کہ اب ہماری باری ہے بولنے کی، اور اگر آپ کا دھیان ادھر ادھر ہوا تو پھر مجھے آپ کو جگانا پڑے گا کہ بھائی اب آپ کی باری ہے کچھ بولنے کی۔ تو اس لیے اس میں وقت ضائع کیے بغیر آپ توجہ رکھیں گے نا تو پھر مجھے کہنا ہی نہیں پڑے گا کہ ہاں جواب دیجئے۔ جواب اس لیے تاکہ جو بات کر رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں بھی محفوظ ہو جائے، اور جب آپ اپنی زبان سے اس کا خود تکلم کریں گے، زبان سے خود وہ الفاظ ادا کریں گے تو پھر وہ آپ کے ذہنوں میں بات محفوظ ہو جائے گی۔ زید بن محمد کہنے لگے، اور عرب کے اندر وہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا اس کو حقیقی بیٹے کی طرح ہی لوگ سمجھتے، منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کے ہی طرح لوگ سمجھا کرتے تھے، اور جو معاملات حقیقی بیٹے کے ساتھ کیے جاتے اسی طرح کے معاملات جو ہے وہ منہ بولے بیٹے کے ساتھ بھی کیے جاتے تھے۔ یہ عرب کا ایک دستور تھا، اس زمانے کے اندر یہ چلن تھا، یہ رواج تھا، اور حضور ان تمام رسم و رواج کو، ان تمام باطل رسوم کو ختم کرنے کے لیے آئے کہ جن کا اللہ کے قرآن میں، اللہ کے دین کے اندر، رسول اللہ کی شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں۔ آج ہمارے یہاں بھی، میں ایک ضمنی بات کرتا چلوں، آج ہمارے یہاں بھی وہ منہ بولا بھائی بن جاتا ہے۔ نہیں، منہ بولا بھائی ہے، منہ بولا بھائی ہے، وہ حقیقی بھائی نہیں ہے۔ حقیقی بھائی ہی بھائی ہوتا ہے، لیکن جو منہ بولا بھائی ہماری یہاں خواتین بنا لیتی ہیں نا، یہ منہ بولا بھائی ہے۔ وہ منہ بولا بھائی بھائی نہیں ہوتا، شرعی پردہ اس سے بھی ہوتا، لیکن ہماری یہاں جہالت، دین سے دوری، کہ جی یہ منہ بولا بھائی ہے، اس نے مجھے دوپٹہ پہنا دیا۔ ارے دوپٹہ پہنانے سے تو اس کی حقیقی بہن اور تیرا حقیقی بھائی کوئی بن گیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ منہ بولا ہے اور حقیقی حقیقی ہے، لیکن عرب کے اندر کیا تھا؟ جو حقیقی کے ساتھ معاملہ تھا وہی منہ بولے کے ساتھ معاملہ تھا۔ میں یہ ساری تفسیر اس آیت کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو۔ اس آیت کا پس منظر یہاں پر کیوں فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، یہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو منہ بولا بیٹا حضرت زید کو لوگ کہنے لگے، زید بن محمد، زید بن محمد، یہ کہنے لگے۔ اور حضرت زید حضور سے کیسی محبت کرتے کہ جب پتہ چلا آپ کے والدین کو، عرصے کے بعد پتہ چلا، یمن سے لوگ آئے مکہ، انہوں نے حضرت زید کو دیکھا، پہچانا کہ یہ تو ہمارے علاقے کا بچہ ہے، جا کے ان کے باپ اور چچا کو بتایا، ان کے گھر والوں کو بتایا کہ جی فلاں علاقہ مکے کے اندر فلاں گھر میں فلاں قبیلے کے فرد ہیں، ان کے ہاں تمہارا بیٹا ہے، وہ بڑے کریم ہیں، تم جا کر جو ہے ان سے کہو گے وہ ایک معقول رقم میں جو ہے تمہارا بیٹا تمہیں واپس لوٹا دے۔ باپ اور چچا یہ سوچ کر آئے کہ جناب عالی آج تو ہم اپنے بیٹے کو واپس لے کر جائیں گے۔ حضور کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کیا کہ جی اس مقصد کے تحت آئے ہیں، جو رقم آپ مانگیں گے ہم وہ دے دیں گے، جس رقم کا آپ مطالبہ کریں گے ہم وہ رقم آپ کو دے دیں گے، اپنے بیٹے کو غلامی کی زندگی سے نکال کر۔ بھئی انہیں تھوڑا سا باہر
انہیں اپنی مستی میں مست رہنے دیں، باہر جا کے کھیلو نا آرام سے. ہاں درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سختی نہ کریے گا، سختی نہ کریے گا، بس ہاں محبت کے ساتھ، بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ. آج انہیں ہم جھڑکیں گے، بھگائیں گے، پھر بعد میں ہم ہی آ کے دعائیں کرائیں گے کہ یہ مسجد نہیں آ رہا ہے. سمجھ آئی؟ ہاں جھڑکے نہیں، محبت کے ساتھ. بچے ہیں، اگر یہ سمجھ جائیں تو پھر آپ میں اور بچوں میں کیا فرق رہ جائے گا. سمجھ آئی؟ تو اب انہوں نے کہا کہ جو رقم آپ کہیں گے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. حضور نے فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے پر تیار ہے تو بغیر کسی رقم کے لے جاؤ، بغیر کسی رقم کے لے جاؤ. اور سنو، اگر وہ جانے سے انکار کر دے تو پھر تمہیں اجازت نہیں کہ اس پہ دباؤ ڈالو، اسے مجبور کرو، اسے پریشرائز کرو. فرمایا نہیں. حضرت زید کو بلایا گیا. حضرت زید آئے، دیکھا باپ بھی ہیں، سامنے چچا بھی ہیں. برسوں کے بعد باپ کو دیکھا، برسوں کے بعد چچا کو دیکھا. باپ لپٹ گیا بیٹے سے، چچا لپٹ گیا بھتیجے سے، بوسے دیے جا رہے ہیں ماتھے کے، پیار کیا جا رہا ہے، سینے سے لگایا جا رہا ہے. کہا بیٹا ہم تمہیں لینے آئے ہیں، بیٹا ہم تمہیں لینے آئے ہیں. اللہ اللہ، یہ سننا تھا. حضرت زید بن حارثہ جدا ہو گئے، باپ سے پیچھے ہٹ گئے. کہا میں حضور کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. سگا باپ موجود ہے، سگا چچا موجود ہے. کہا کیا بات کرتے ہو زید، ان کے پاس رہو گے تو غلام بن کے رہو گے، ہمارے ساتھ چلو گے تو آزاد کی حیثیت سے جیو گے. فرمایا میں ایسی ہزاروں آزادیاں اس غلامی پہ قربان کرتا ہوں جو حضور کی غلامی میں مجھے شرف مل رہا ہے. جو محبت، جو عنایات، جو تعلق، جو نسبت حضور سے حاصل ہے، میں اس نسبت غلامی پہ ہزار آزادیاں قربان کرنے کو تیار ہوں. حضرت زید کو بڑا کہا کہ تیری ماں انتظار کر رہی ہے، تیری بہنیں انتظار کر رہی ہیں. لیکن حضرت زید حضور کے مقابلے میں کس کو ترجیح دیتے؟ گرچہ وہ باپ ہے، گرچہ وہ چچا ہے، گرچہ وہاں ماں ہے، لیکن حضور تو پھر حضور ہے نا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف حضور کی عنایات ہیں تو دوسری طرف حضرت زید کا حضور سے یہ تعلق ہے. تو اس لیے لوگ زید کو زید بن حارثہ کی جگہ زید بن محمد کہتے. یہ معاملہ چلتا رہا، ایک عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن یہاں پر حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک رسم باطل کو توڑنا تھا، اسے ختم کرنا تھا اپنے عمل سے. پھر حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہوا وہ حضرت زینب سے ہوا. حضرت زینب سے جب نکاح ہوا تو کچھ عرصے کے بعد حضرت زینب کو حضرت زید نے طلاق دے دی. جب انہوں نے طلاق دی تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب کو اپنے حرم میں لے آئے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب سے عقد کر لیا، نکاح کر لیا. اب لوگوں کے ذہن میں کیا تھا کہ جناب علی یہ تو ان کے بیٹے ہیں، اس سے تو نکاح نہیں ہو سکتا. اور حضور نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا. وہ حقیقی بیٹے کے مسئلے پر منہ بولے بیٹے کو قیاس کر رہے تھے، اور یہ ایک باطل رسم تھی، ایک باطل سوچ، ایک فکر تھی. تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت زینب سے نکاح کیا. حضرت زینب سے نکاح کیا اور فرمایا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، لہذا حضرت زینب کی متعلقہ سے نکاح کر کے آپ نے اس باطل رسم کا خود خاتمہ فرمایا. اور پھر قرآن میں آیا ادعوہم لآبائہم کہ لوگوں کو ان کے حقیقی باپوں سے پکارو، نہ کہ انہیں غیر کی طرف منسوب کرو.
ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اکثر لوگ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ اولاد ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، لے پالک جس کو ہم کہتے ہیں، پھر وہ اس کی ولدیت میں اپنا نام لکھواتے ہیں۔ شرعاً یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ اس کے باپ کا ہمیں نہیں پتا، اس کے باپ کا اگر نہ بھی پتا ہو تب بھی ولدیت کے خانے میں اپنا نام نہیں لکھا جا سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعض لوگ بچے گود لے لیتے ہیں بچپن میں، اور پھر ان کی ولدیت میں ان کی حقیقی باپ کی جگہ جو ہے وہ دوسرے باپ یعنی گود لینے والے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ شرعاً یہ حرام ہے، ناجائز ہے، سخت گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے انہیں ان کے باپوں سے پکارو جو حقیقی باپ ہیں۔ غیر کی طرف منسوب کرنا یا اسی طرح کوئی اپنا نسب کسی غیر کی طرف منسوب کرے تو وہ گویا اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے، اپنی ماں پر تہمت لگا رہا ہے۔ تو یہ بڑا حساس نوعیت کا مسئلہ ہے۔ جذبات، احساسات، محبت، شفقت اپنی جگہ، لیکن حکم خداوندی، حکم رسول اپنی جگہ ہے۔ اور بندہ مؤمن کا کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم کو خم کرنا ہے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو لے کر وہ چوں چرا کر رہا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ تو اس باطل رسم کو توڑا اور فرمایا مردوں میں سے کسی کے باپ، تو یہ آیت کا پس منظر تھا۔ اچھا کسی کے حقیقی باپ نہیں ہے تو کیا روحانی باپ بھی نہیں ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور حضور نے خود فرمایا کہ میں تمہارے لیے والد کے مثل ہوں، میں تمہارے لیے والد کے مثل ہوں۔ تو وہ کون سا روحانی باپ؟ یعنی حقیقی باپ کی نفی ہے، روحانی باپ کی نفی نہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کیا ہیں؟ خاتم النبیین، آخری نبی ہیں۔ اور اس پورے واقعے کو جو حضرت زید کا معاملہ ہوا، حضور کی ختم نبوت کو ظاہر کیا گیا، وہ بیان ہوا، فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضور کا حضرت زینب کو اپنے عقد میں لانا اور حضرت زید کا انہیں طلاق دینا اور لوگوں کا حضرت زید کو حضور کی طرف منسوب کرنا، اللہ سب جانتا ہے، اور اپنے محبوب کے ذریعے ان تمام باطل رسوم کا اس نے خاتمہ فرمایا۔ کیونکہ نبی کا کام ہی یہی ہوتا ہے، نبی کا منصب ہی یہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو بگاڑ ہے نبی اس بگاڑ کو دور کرتا ہے۔ معاشرے کے اندر جو باطل رسومات ہوتی ہیں، نظریات ہوتے ہیں، نبی ان کو ختم کرتا ہے۔ کبھی قول سے ہوتا ہے کام اور کبھی اپنے فعل مبارک سے اسے انجام دیا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ آیت کا پس منظر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ فرمایا وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، کیا فرمایا بھائی؟ ہاں خاتم النبیین، توجہ ہے آپ کی؟ ہاں وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری، سب یہی معنی جانتے ہیں، آخری نبی، یہی معنی ہے۔ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی۔ اچھا خاتم النبیین کا یہ معنی ہمیں کیسے پتا چلا؟ خاتم النبیین کا یہ معنی ہوتا ہمیں کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اس معنی کو خود اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ خاتم النبیین کا معنی خود اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ اب یاد رکھیے گا، میں تھوڑی سی بات آپ کو سمجھاؤں کہ قرآن کی تفسیر کے 4 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 4 درجے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کا ذوق رہے گا نا تو میں بات کرتا رہوں گا تسلی سے، لیکن اگر آپ بیزار ہوں گے تو آپ کی بیزاری سے پہلے ہی میں نے وما علینا الا البلاغ کہہ دینا ہے۔ ہاں 4 درجے ہیں۔ ایک ہے تفسیر قرآن بالقرآن، کہ قرآن کی آیت کی تفسیر خود دوسری آیت سے بیان ہو جائے،
تو اب کسی اور کے قول کو نہیں لیا جائے گا، بلکہ اسی تفسیر کو اس باب میں اہمیت حاصل ہوگی اور اسی پر اعتماد رکھا جائے گا۔ میں ایک مثال دے دوں، مثال دے کر بات اور سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط مستقیم، دعا مانگتے ہیں، سورہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کن کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان کا کہ جن پر تو نے اپنا، ترجمہ آنا چاہیے نا، ہاں آنا چاہیے، کوشش کرا کریں، کم از کم جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ تو یاد کر لیں، کم از کم جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ تو یاد کریں۔ جب ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، یقین جانیے وہ پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ ہاں سمجھ آ رہی؟ انعام یافتہ لوگ، سیدھا راستہ کن کا ہے؟ جن پر تو نے انعام اتارا۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم مغضوب ہیں، ہم ضالین ہیں، ہمارے ساتھ چلیں۔ کوئی آپ نے ایسی دعوت دیکھی، کوئی ایسی تنظیم، ایسی تحریک ہو وہ کہے جی ہم ضالین ہیں ہمارے ساتھ چلیں، ہم مغضوب ہیں ہمارے ساتھ چلیں؟ سید صاحب، ہر بندہ یہ کہتا ہے ہمارے ساتھ چلیں، ہم صراط مستقیم والے ہیں، ہم انعام یافتہ لوگ ہیں، یا انعام یافتہ لوگوں کا گروہ جو ہے ہمارا تعلق ان سے ہے، اس لیے آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم مغضوب ہیں، ہم ضالین ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ ہر ایک اپنے آپ کو کہتا ہے ہم صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ چلیے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، آپ ہم سے تعلق کو جوڑیے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو صراط مستقیم والا کہہ رہا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر کوئی بھی اپنے آپ کو ولا ضالین اور مغضوب کے کیٹیگری میں ڈکلیئر نہیں کرتا، ہر بندہ کہتا ہم صراط مستقیم اور انعام یافتہ گروہ ہیں۔ تو انعام یافتہ ہیں کون؟ اگر قرآن صرف یہیں تک بات رکھتا نا تو ہر بندہ اپنے آپ کو کہتا ہم انعام یافتہ ہیں، ہم انعام یافتہ ہیں، لیکن قرآن نے اس انعام یافتہ گروہ کی تفسیر اگلے مقام پہ فرمائی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا انعام، فرمایا اللہ نے کن پر؟ انبیاء پر، شہداء پر، صالحین، انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ تو نبیوں کا راستہ صراط مستقیم ہے، صدیقین کا راستہ صراط مستقیم ہے، شہداء کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور صالحین اہل اللہ کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ خود قرآن نے واضح کر دی۔ زندہ باد، بات سمجھ آئی کہ خود قرآن نے کہہ دیا صراط مستقیم یہ ہے، انعام یافتہ لوگ یہ ہیں۔ تو اب اس میں کسی اور کے قول کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے تفسیر قرآن بالقرآن۔ اسی طرح دوسرا درجہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کی تفسیر خود اللہ کے رسول معلم کتاب خود بیان فرماتے ہیں۔ جن پر کتاب اتری ان کا کام صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ کتاب کو سکھانا، کتاب کو پڑھانا، کتاب کو پڑھانا، کتاب کو سکھانا، کتاب کا سمجھانا، یہ بھی نبی کا منصب ہے۔ بات سمجھے؟ تو جو حضور معنی بیان کریں گے اس معنی کے بعد کسی اور کے معنی کی کوئی حیثیت نہیں۔ بس یہ دوسرا درجہ ہے، اس کی مثال میں دوں گا۔ تیسرا میں سمجھا کے چوتھا مختصر کروں تاکہ آگے بڑھیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں کسی صحابی کا قول ہو، اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ اس میں کسی تابعی کا قول ہو۔ جو بھی تفسیر ہوتی ہے وہ منقولی ہوتی ہے، منقول ہوگی تو قبول ہوگی، اگر منقول نہیں تو قبول نہیں۔ یاد رکھیے گا، میں آگے یہ جملہ یاد رکھیے گا، اس کو آگے جا کے میں نے ایک لنک کرنا ہے، جوڑنا ہے ایک بات سے۔ تفسیر وہی قبول ہے جو منقولی ہو، منقول ہو، اللہ کے رسول سے منقول ہو، اصحاب رسول سے منقول ہو، تابعین سے منقول ہو، صالحین سے، امت کے علماء جو اس کے معنی بیان کریں گے
وہی تفسیر قابل قبول ہوگی۔ آج کے دور میں اگر آپ کہیں کہ لغت سے میں عربک ڈکشنری کھولوں گا اور جناب عالی قرآن کے الفاظ اٹھاؤں گا، عربک ڈکشنری مجھے بتائے گی کہ صلاۃ کا معنی یہ ہے، صوم کا معنی یہ ہے، حج کا معنی یہ ہے، زکوٰۃ کا معنی یہ ہے، اور میں خود ہی سمجھ لوں گا؟ نہ، ہم اس معنی کو سمجھنے میں ڈکشنری کے نہیں، بلکہ ہم محتاج ہیں اللہ کے رسول کے، کہ رسول اللہ اس کے جو معنی بیان کریں گے ہم اسی معنی کو قبول بھی کریں گے، اسی پر عمل بھی کریں گے۔ جو معنی صحابہ نے حضور سے سن کے بیان کیے وہ ہمارے لیے قابل قبول بھی ہیں، قابل اعتماد بھی ہیں۔ ٹھیک بھائی، اب حضور نے اس کا معنی خود بیان کیا۔ حضور نے خاتم النبیین کا معنی خود بیان کیا، اور وہ معنی حضور نے کیا بیان کیا؟ یہ حدیث جو ہے بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور یہ حدیث متواتر ہے۔ حدیث کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، ابھی اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو وہ اقسام بتاؤں، لیکن یہ حدیث متواتر ہے۔ یہ ایسی حدیث ہے جو متواتر کے درجے میں ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کے اندر یہ، اور پھر دیگر ماخذ میں بھی موجود ہے۔ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا۔ حضور فرماتے ہیں میری اور انبیاء سابقین کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے، ایک آدمی نے حسین و جمیل گھر بنایا، حسین و جمیل گھر بنایا، اور فرمایا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعُ لَبِنَ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، اور اس گھر کو لوگ دیکھنے آئے اور دیکھا کہ ایک جگہ جو ہے نا حَلَّ وُضِعَتْ وَيَقُولُونَ حَلَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، اور دیکھا گھر بڑا خوبصورت ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ خالی ہے۔ گھر خوبصورت ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ تو لوگ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ کہ گھر تو بڑا خوبصورت ہے لیکن یہ ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ یقولون حل وضعت هذه اللبنہ، یہاں پر اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ قال، حضور فرماتے ہیں فانا اللبنۃ، وہ جو ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی اس گھر میں نا، وہ گھر ہے اس کو تعبیر کیا ہے، یہ کوئی حقیقی معنی نہیں ہے، تعبیر کیا ہے قصر نبوت کو ایک محل سے، کہ انبیاء سابقین آئے ہیں، ایک جگہ اس محل میں ایک اینٹ کی باقی ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ ایک اینٹ کی جگہ، یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے؟ حضور فرماتے ہیں فانا لبنۃ، وہ ایک اینٹ میں ہوں، ایک ہی کی جگہ باقی ہے، وہ اینٹ میں ہوں۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور فرمایا میں خاتم النبیین ہوں۔ اچھا، صرف یہی نہیں بلکہ اسی کو مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی بیان کیا گیا، اس لیے کہا حضور نے فرمایا فَجِئْتُ أَنَا فَأَتْمَمْتُ تِلْكَ اللَّبِنَةَ، فرمایا میں آ گیا ہوں اور میں نے وہ اینٹ مکمل کر دی۔ ایک مقام پر حضور فرماتے ہیں فَأَنَا مَوْضِعُ لَبِنَةٍ جِئْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ أَوْ كَمَا قَالَ، فرمایا اس اینٹ کی جگہ پہ میں ہوں، میں آ گیا ہوں اور انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اور پھر ایک حدیث اور سنا کے پھر بات کو آگے بڑھا دوں، یہ اور بھی واضح کر دیتی ہے اس معنی کو، جو صحیح مسلم کے اندر، بخاری ترمذی دیگر ماخذ میں فرمایا، حضور فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من 30 کلهم یزعم انه رسول اللہ۔ وزاد الترمذی فی روایته عن ثوبان وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 بڑے بڑے جھوٹے دجال کذاب آئیں گے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبیین،
انا خاتم النبیین، اور تفسیر کیا ہے؟ لا نبی بعدی، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اس معنی کے بعد اتنی گفتگو، اور یہ میں نے 2 سے 3 حدیث آپ کے سامنے اور قرآن کی آیت۔ اگلی بات کا، یہ تو آپ نے علماء سے بھی سنا ہوگا، اگلی بات میں کرنے لگا کہ خاتم النبیین کا یہ معنی کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور آخری نبی ہیں، یہ معنی اللہ کے رسول نے بتایا، اسی معنی کو صحابہ نے بیان کیا، اسی معنی کو تابعین نے بیان کیا، اسی معنی کو تبع تابعین نے بیان کیا، اور آج تک امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، اس بات پر پوری امت متفق ہے کہ خاتم النبیین کا ایک ہی معنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ حضور آخری نبی ہیں، دین مکمل ہو گیا۔ قرآن نے فرمایا نا کہ ہم نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اس کے میں ایک تھوڑا سا تفسیر ابن کثیر سے ایک عبارت پڑھ لوں، پھر میں آگے آپ بات جو ہے آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ جو حدیث پاک، یہ جو آیت کریمہ ہے، علامہ ابن کثیر نے فرمایا ہذہ اکبر نعم اللہ تعالی علی ہذہ الامہ حیث اکمل تعالی لهم دینہم فلا یحتاجون الی دین غیرہ ولا الی نبی غیر نبیہم صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ فرمایا یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اس امت پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے اس امت کے لیے اس دین کو مکمل کر دیا، لہٰذا اب کسی دین کی ضرورت نہیں، اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے نبی کے سوا کسی نبی کا اس امت کو محتاج نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پرنور کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا اور تمام انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ اور آگے فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جہاں ایمان یافتہ متقی لوگوں کی صفات کو بیان کیا، وہاں پہ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقی وہ ہے جو اس پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اور وما انزل من قبلک، جو آپ پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لائے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، کیونکہ آپ کے بعد کچھ نازل نہیں ہونا، لہذا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو حضور پہ اترا اس پر ایمان لایا جائے، جو حضور سے پہلے اترا اس پہ ایمان لایا جائے، کیونکہ حضور کے بعد کچھ اترنا ہی نہیں تھا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا، کسی نئے نبی نے نہیں آنا، وحی کا کوئی احتمال باقی نہیں ہے، اس لیے قرآن نے آگے یہ نہیں فرمایا اور جو حضور کے بعد نازل ہو۔ تو یہاں سے علماء نے فرمایا یہ آیات بیان کرتی ہیں کہ ختم نبوت یہ قرآن کا وہ مسئلہ ہے جو قطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالت بھی ہے، کیونکہ بعض آیات قطعی الثبوت تو ہیں، قطعی الدلالہ نہیں ہیں، کیونکہ اس کے معنی کئی نکلتے ہیں، لیکن یہاں پر معنی کا تعین کر دیا گیا کہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی۔ اور میں نے یہ بات آپ کو بتائی کہ اس معنی پر امت ہی متفق، پوری امت متفق ہے، پوری امت متفق ہے۔ جب پوری امت متفق ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، اتنی واضح سی بات ہے، اور ہم نے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا یہ بات سمجھاتے سمجھاتے، اتنی واضح بات کہ حضور آخری نبی ہیں، اتنا واضح عقیدہ، اتنا صریح عقیدہ قرآن کی آیات احادیث سے، تو پھر ایک سوال یہ ہے اتنی واضح آیات اور نصوص کے بعد پھر فتنہ قادیانیت کیسے پھیلا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری بات کو سمجھیے گا، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں آپ سمجھے نہیں، کوئی ہو سکتا ہے بس اوقات بندہ سمجھا نہ پایا، ہمیشہ سامنے والے ہی کو کیوں مرید الزام ٹھہرایا جاتا ہے؟
بندہ کبھی اپنی طرف بھی کہے، ہو سکتا ہے میں سمجھا نہ پایا. جب اتنا واضح عقیدہ ہے، حضور آخری نبی ہے، اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے بھائی؟ حضور آخری ہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، سلسلہ وحی کا منقطع ہو گیا. اتنے واضح عقیدے کے بعد بھی میں آپ سے پوچھوں کہ پھر اتنا واضح عقیدہ ہے، اس کے باوجود فتنہ قادیانیت کیسے پھیلا؟ ایک سوال ہے سادہ سا، ایک سادہ سا سوال ہے کہ فتنہ قادیانیت کیوں پھیلا؟ تو اتنا واضح عقیدہ ہے. حضور نے فرمایا 30 دجال آئیں گے. اب یہ 30 کی عدد کے بارے میں بھی بتا دوں، دعویٰ کرنے والے تو بہت گزرے، 30 کی عدد تو بہت پیچھے رہ گیا، لیکن 30 ان میں ایسے ہوں گے جن کے دعوے کو لوگ قبول کریں گے. سمجھ آئی؟ نہیں تو اگر دور رسالت سے لے کر مسلمہ کذاب سے لے کر اگر آج فہرست مرتب کی جائے تو یہ عدد 30 سے تجاوز کر جاتا ہے. تو علماء نے فرمایا یہ 30 ایسے ہوں گے کہ جن کا یہ دعویٰ لوگ قبول کریں گے اور ان کی یہ بات لوگوں کے اندر پھیلے گی، لوگ اس کو قبول کریں گے، وہ اثر انداز ہوں گے، ایسے ہوں گے. لیکن بات، میرا سوال وہیں پر کھڑا ہے، اتنے واضح عقیدے کے بعد بھی پھر قادیانیت کو کوئی کیسے قبول کر لیتا؟ اب میں اس کا جواب دینے لگا ہوں. میری بات سمجھ آئی پہلے؟ اتنا واضح عقیدہ، اتنا واضح عقیدہ، کوئی اس کے اندر میں نے کوئی ایسی مشکل بات کی؟ آج بھی کسی بچے سے بھی پوچھیں حضور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، ہمارا چھوٹا سا بھی بچہ کہہ دے گا آخری نبی. کسی بوڑھے سے پوچھیں آخری نبی، جوان سے پوچھیں آخری نبی، عورت سے پوچھیں آخری نبی، مرد سے پوچھیں، یہی بات ہے نا، حضور آخری نبی. تو پھر قادیانیت کیسے پھیلی؟ اتنا واضح عقیدہ، اتنا صریح عقیدہ، اس کے بعد قادیانیت کا تو مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ہم سے پہلے لوگوں کے اندر جو ہوا وہ ہوا، جو مسلمہ پہ ایمان لائے اور دیگر لوگوں پر ایمان لائے وہ جانے، ان کا کام جانے. ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا قادیانیت ختم ہو گئی؟ قادیانیت تو آج بھی پھل رہی پھول رہی ہے، آج بھی قادیانی، آج بھی قادیانی. آپ انٹیریئر سندھ چلے جائیں، آپ پنجاب چلے جائیں، پسماندہ علاقوں میں چلے جائیں، آپ بلوچستان چلے جائیں، آپ ایسے علاقے جو غریب علاقے ہیں، پسماندہ علاقے ہیں، کراچی میں اندر بھی ایسی NGOs کام کر رہی ہیں، مالی امداد کے نام پر، کہیں تعلیم کے نام پر، کہیں صحت کے نام پر، کہیں آپ کے لئے علاج معالجے کے نام پر، کہیں اس کے نام پر، کہیں اس کے نام پر. قادیانی لٹریچر لوگوں کو دیا جاتا ہے، کبھی ویزے کے نام پر، کبھی نوکری کے نام پر. آپ مجھے بتائیے اتنا واضح عقیدہ کہ حضور آخری نبی ہیں، کوئی بھی حضور کے بات نہیں آ سکتا، لیکن اس کے باوجود قادیانیت کیسے پھلی پھولی؟ یہ ایک سوال ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے. اس کے لیے تھوڑا سا آپ سمیٹوں چند الفاظ میں، چند جملوں میں. آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر پر مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی. تفصیل کا وقت نہیں، اشارے میں بات کروں گا. 1000 سال حکومت کی. 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے جب سندھ کو فتح کیا، ملتان اور دیگر ابتدا وہاں سے ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کہہ لیجئے 1000 سال بنتا ہے، جس میں 700 سال ایسے ہیں جس میں بلا شرکت غیر ہی مسلمانوں نے حکومت کی ہندوستان پر. لیکن اس ڈیوریشن میں، اس دورانیے میں کوئی ہمیں یہ نہیں دکھا سکتا کہ وہاں پر مسلمان بادشاہ نے، حکمران نے مداخلت فی الدین کا کام کیا ہو اور زبردستی ہندوؤں کو، سکھوں کو، نصرانیوں کو یا یہودیوں کو یا جتنی قومیں غیر مسلم ہندوستان میں آباد تھیں ان کو حکومتی پریشر میں، ڈنڈے کے زور پر، جبر پر انہیں مسلمان بنایا گیا ہو. آپ ایسی مثال نہیں لا سکتے. حکومت ضرور کی
لیکن مداخلت نہیں کی کسی کے دین کے اندر ہے. کوئی ہندو تھا، اس کو ہندو رہنے دیا. دعوت اور چیز ہے، تبلیغ اور چیز ہے، اور کسی کو مجبور کرنا، پریشرائز کرنا، دباؤ ڈالنا، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جب انگریز نے قبضہ کیا ہندوستان پر، ایسٹ انڈیا کمپنی، وہ آپ نے جنہوں نے اسکول پڑھا ہے کم از کم انہیں یہ باتیں تو یاد ہی ہوں گی. تجارت کے بہانے آنے والا انگریز دیکھتے ہی دیکھتے پورے بر صغیر پہ قابض ہو گیا. یہاں تک بات سمجھ؟ اب قبضہ صرف زمین پر نہیں ہوا، قبضہ صرف زمین پر نہیں ہوا، بلکہ قبضہ زمین کے ساتھ ساتھ اب ایمان پر بھی ہو رہا ہے. اور وہ کیسے ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے عیسائی پادری بلائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے عیسائی مبلغوں کو بلایا جا رہا ہے، اور ہندوستان کے اندر عیسائیت کی تبلیغ عام ہو رہی ہے. اور یہ میں اگر آپ کو حوالہ چاہیے ہو نا تو میں بندہ حاضر ہوں، جو بھی بات کروں گا حوالے کے ساتھ کرتا. وقت نہیں کہ میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے کھولوں. انجیل کا درس تعلیمی مراکز میں لازمی قرار دیا اور جبری طور پر لوگوں کو عیسائی بنانے کی مہم شروع ہو گئی. جب مداخلت فی الدین کا کام انگریز نے کیا تو پھر لوگوں کے جذبات تو ویسی مجروح تھے، لیکن زمین پر قبضے کے بعد اب جب ڈاکہ ایمان پہ پڑنے لگا تو پھر لوگوں کا جو ضبط تھا وہ جواب دے گیا. اور اس وقت کے جو علماء تھے، جس میں سر فہرست حضرت امام فضل حق خیر آبادی، جن کا بھی دن گزرا ہے 12 صفر المظفر، انگریز کے خلاف فتوی جہاد دینے والے یہی تھے. امام فضل حق خیر آبادی، مجاہد جنگ آزادی، بطل حریت، امام المناطق، رئیس المتکلمین، امام فضل حق خیر آبادی، جنہوں نے انگریز کے خلاف فتوی جہاد دیا. اب جب فتوی جہاد فتوے کی اہمیت ہوتی تھے، یہ تو آج فتوے کی اہمیت نہیں رہی، اس کے پیچھے بھی بڑے اسباب ہیں. ایک فتوے نے پورے ہندوستان میں ہلچل مچا دی تو مسلمانوں کے نزدیک فتویٰ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. جبھی تو ایک فتوے سے پورے ہندوستان کے اندر آزادی کی تحریک شروع ہو گئی. لیکن بہرحال وہ تحریک جنگ آزادی 1857 کی جنگ آزادی، اس کو جا کر جو حضرات نیٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں آپ جا کے سرچ کیجئے گا، کوئی حوالہ نہ ملے بندہ حاضر ہے. لیکن وہ تحریک جس کو انگریز غدر کہتا ہے اسے کچل دیا گیا، اور کچلنے کے بعد انگریز نے یہ دیکھا کہ یہ تحریک شروع کس نے کی، کون لوگ تھے. کیا یہ جنگ آزادی لڑنے والے کوئی لبرل تھے، کوئی سیکولر تھے، کون تھے؟ کیا یہ جنگ آزادی لبرل لوگوں نے لڑی، سیکولر مائنڈ کے لوگوں نے لڑی، یا ریشنلزم والوں نے لڑی، یا ہیومنزم والوں نے لڑی؟ کس نے لڑی تھی؟ یہ لڑنے والے مسلمان تھے اور قیادت کرنے والے ان کے علماء اور مشائخ تھے. لڑنے والے مسلمان تھے، قیادت کرنے والے ان کے علماء، امام فضل حق خیر آبادی ہو، شاہ احمد اللہ مدراسی ہو، یا سید کفایت علی کافی ہو، مفتی صدر الدین آرزودہ ہو، بڑے بڑے نام ہیں ہندوستان کے جنہوں نے جنگ آزادی کے اس کارواں کی قیادت کی. اور انگریز کے خلاف انہوں نے جہاد نہ صرف خود کیا بلکہ فتویٰ دیا، اور لوگ ان کے فتوے کے مطابق انگریز سے جہاد کر رہے تھے. لیکن یہ تحریک تو کچل دی گئی. اب جب انگریز نے تحریک کو کچل دیا تو پھر اس نے چن چن کے علماء کو نشانہ بنایا. ہزاروں علماء، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، ہزاروں علماء بلا مبالغہ، ہزاروں علماء شہید کیے گئے. ہزاروں علماء جو ہے وہ شہید ہوئے. توپوں کے دہانے پر رکھ کر علماء کو اڑایا گیا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے وہ تصاویریں بھی دیکھی ہوں مظالم کی. درختوں پہ لٹکایا گیا. برطانوی مظالم کی کہانی اختر شاہ جہاں پوری کی زبانی، یہ اتنی موٹی کتاب ہے، آپ میں سے جو چاہے خریدے اور پڑھے اور پھر بات کرے. اتنے مظالم انگریز نے ڈھائے.
اس کے بعد اس نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا کہ دیکھو بھائی، یہ کون سی چیز ہے جو ان کے اندر مرنے کے لیے انہیں تیار کر دیتی ہے؟ کہا یہ تو ان کے ہاں جہاد جو ہے نا، جہاد ان کے ہاں عبادت ہے. یہ جہاد کو اپنے لیے سعادت ابدی سمجھتے ہیں. اور صرف یہی نہیں، جب مسیلمہ کذاب سے، اس جھوٹے نبی سے، اس جھوٹے شخص سے جب صحابہ جنگ لڑ رہے تھے، حضور کے وصال کے بعد یمامہ کے میدان میں جب ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے جب جنگ صحابہ لڑ رہے تھے، تو اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ تھی لیکن پلڑا صحابہ کا بھاری تھا. تو ایسے جنگ کے موقع پر مسیلمہ نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ کیا بات ہے کہ تعداد تمہاری زیادہ ہے لیکن پلڑا ان کا بھاری ہو رہا ہے. تو ایک حواری نے بڑی صحیح بات کہی، کہا بات یہ ہے کہ جو قوم ہم سے لڑ رہی ہے، اس قوم کا مزاج یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے، ان کی سوچ یہ ہے، ان کی فکر یہ ہے کہ ان کا ہر فرد چاہتا ہے کہ اپنے بھائی سے پہلے میں راہ خدا میں مارا جاؤں. اب لبیک الجہاد، یہ جو ہم سے لڑ رہے ہیں ان میں ہر فرد یہ چاہتا ہے اپنے بھائی سے پہلے میں قتل ہوں. اور فرمایا ساڈی پارٹی کا کیا حال ہے؟ وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم سے پہلے ہمارا بھائی قتل ہو. مسلمہ کی پارٹی کا کیا حال تھا؟ کیا ہماری پارٹی کا حال یہ ہے، ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم سے پہلے ہمارا بھائی کٹے؟ اور ان کا معاملہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے بھائی سے پہلے ہم کٹے. تو جو قوم مرنے کے لیے آئی ہو اس کو شکست نہیں دی جا سکتی. وہ اقبال کہتا نا، یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سرائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مؤمن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. بات سمجھ؟ موت بھی قبول، زندگی فضول. بات سمجھے آپ؟ یہ ہے جہاد. کہا جہاد یہ تو حکم قرآن بھی ہے، حکم رسول بھی ہے. کہ یہ جہاد کیسے ختم ہوگا؟ فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا. جب بھی کوئی جہاد کی آواز لگائے گا، یہ کتنے بھی جناب عالی دنیا دار ہو، یہ کتنے بھی گناہگار ہو، یہ کتنا بھی اپنے دین سے دور ہو، جب بات ان کے دین کی آتی ہے، جب بات جہاد کی آتی ہے، سب بھول کے یہ میدان میں آ جاتا ہے. اس نے بڑے بڑے لوگوں کو ہندوستان بھیجا جناب، بڑے بڑے لوگ ہندوستان آئے، بڑے بڑے جاسوس آئے، بڑے بڑے آپ کہہ لیں دانشور آئے. یہ 1857 کی بات کر رہا ہوں. جنگ تو کچل دی، علماء شہید ہو گئے، لیکن جناب علی ابھی مسئلہ ختم نہیں ہوا. آپ کہیں کہ جی چیپٹر کلوز ہو گیا چلو آگے چلتے ہیں. نہیں جناب، یہاں پورا ایک پلان ہے، ایک ترتیب ہے، اور بڑے بڑے جاسوس لائے جا رہے ہیں. اور پھر میں ایک یہ تاریخ کا حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو لوگ نیٹ یوز کرتے ہیں وہ اس کو آرام سے جا کر دیکھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں. ایک رپورٹ ہے، رپورٹ آف مشنریز فادرز دا ارائیول آف برٹش امپائر ارائیول ان انڈیا کے نام سے. یہ آپ کو نیٹ پہ مل جائے گی. یہ 1870 کی بات ہے، 1870 کی بات ہے. ہاں 1870 کی بات ہے. ابھی مرزا نہیں پیدا ہوا، یعنی اس نے دعویٰ نہیں کیا. 1870 کی بات ہے. اور 1870 کے اندر یہ لندن کے اندر ایک پورا ایک اجلاس ہوتا ہے. اور جن لوگوں کو اس نے بر صغیر میں بھیجا تھا انگریز نے جاسوسی کے لیے، دیکھو جاؤ دیکھو ان کے ویک پوائنٹ کیا ہیں، جا کر دیکھو کہ کس چیز نے ان کو یونٹی میں رکھا ہوا ہے. تو ایک پوری رپورٹ ہے، رپورٹ آف مشنری فادرز. اب وہ رپورٹ کیا، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. اور اتنی جو بات میں نے کی ہے، میں نقطے پر آ رہا ہوں، کوئی بھی بات میں نے غیر ضروری آپ سے نہیں کی. وہ کہتے ہیں میجورٹی آف دا پاپولیشن
Majority of the population of the country blindly follow their peers, spiritual leaders. If this stage we success in finding out some who would be ready to declare himself a zilli nabi, a protonic prophet, then the large number of people shall rally around him. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو برے صغیر والے ہیں نا، یہ جو برے صغیر والے ہیں، پاک و ہند والے ہیں، ابھی تو پارٹیشن نہیں ہوا، 1870 کی بات کر رہا ہوں، پارٹیشن تو 1947 میں ہو رہا ہے، یہ 1870 کی رپورٹ ہے. دی برٹش امپائر ارائیول ان انڈیا. The majority of the population blindly follow their peers, spiritual leaders. کہ برے صغیر کے مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے جو اپنے پیروں کی، اپنے روحانی پیشواؤں کی، اپنے روحانی لیڈروں کی، اپنے مذہبی لیڈروں کی کیا کرتے ہیں؟ اندھی پیروی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بھائی؟ آواز نہیں آئی. کرتے ہیں. یہ ان کا ویک پوائنٹ ہے، یہ اندھی پیروی کرنے والے لوگ ہیں. کہتا ہے یہ پوائنٹ کیسا ہے؟ if at this stage، اس موقع پر، اس اسٹیج پر، اسٹیج سے مراد یہ اسٹیج نہیں، اس موقع پر، ایسے وقت میں we success in finding out some who would be ready to declare himself a zilli nabi, a protonic prophet. ایسے وقت میں اگر ہمیں کوئی ایسا کمینہ مل جائے، یہ میں نے خود ٹرانسلیشن کی ہے کمینے کی، ایسا کمینہ مل جائے، ایسے وقت میں ہمیں ایک ایسا کمینہ مل جائے، ایک ایسا شخص مل جائے جو اپنے آپ کو ذلی نبی، پروٹونک پروفٹ ڈکلیئر کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے اس کے گرد جمع ہو جائے گی. بہت بڑی تعداد اس کے گرد جمع ہو جائے گی. اور پھر ہوا یہی، انہوں نے جب تلاش کیا تو مرزا وہیں پر ان کے بوٹ چاٹتے ہوئے نظر آیا. ابھی مرزا پہ وقت نہیں کہ میں مرزا کی ہسٹری آپ کے سامنے رکھوں. انہیں تو بندہ چاہیے تھا، یہ بات ہو رہی ہے 1870 میں، کہ ہمیں ایسا بندہ چاہیے کہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے، پروٹونک، ذلی، سایہ، ذل کہتے ہیں سائے کو، نبی تو وہی ہے، میں اس کے سائے سے ہوں. ہمیں ایسا بندہ مل جائے تو ہوگا کیا؟ جب وہ دعویٰ کرے گا تو بہت سارے لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے. اچھا جناب علی، یہ ہے اندھی پیروی، یہ ہے اندھی تقلید، اور یہ ہے اندھی محبت. اب مرزا جو ہے، ایسا تو نہیں ہوا کہ مرزا آیا فوراً کہا بھی میں نبی ہوں مجھے مان لو. کوئی شخص ایسا آئے آپ سے یہ بات کرے، آپ تو نے تو جوتے لگا دینا ہے. کیا خیال ہے؟ جوتے لگا دینا نا. ہو سکتا ہے جوتے تو میں نے بڑا محتاط لفظ، قانونی لفظ استعمال کیا، لیکن مرزا نے یہ نہیں کیا. یہ کوئی حادثاتی پروگرام نہیں ہوا، یہ پلانٹڈ ہے، یہ پورا ایک پلان ہے جی، ایک منصوبہ ہے. یہ ایسی کوئی کہ جناب علی آنکھ کھلی اور مرزا ملے چلو بھائی آ جاؤ، نہیں جناب علی. یہ ہم لوگوں کی پلاننگ ہوتی ہیں جو ناقص ہوتی ہیں. ہمارا دشمن بہترین پلاننگ کرنے والا ہے. اب جناب علی مرزا جو ہے وہ اس کار خبیث کے لیے بالکل دستیاب تھا. وہ تو بیٹھا اسی لیے تھا کہ جی آپ بولیں تو صحیح، میں نے تو ویسی نمک آپ کا کھایا ہے. انگریز کا ملازم تھا، یہ انگریز کا ملازم تھا. اب جناب علی مرزا نے جو ہے وہ 23-24 سال انگریزی حکومت میں جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے آفس میں جو ہے 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر اس نے کام کیا. ہاں سمجھ آئی؟ 24 سال سے یہ انگریز کی روٹی کھا رہا ہے. اب جناب علی پھر انہوں نے کہا یہ بندہ تو مل گیا، آ گیا، تیار ہو گیا بندہ. تو اب مرزا جو ہے وہ سب سے پہلے ایک مسلح کی صورت میں آیا. کس کی صورت میں؟ بس یہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، اس کو ختم کرتے ہیں. مسلح کی صورت میں آیا. مسلح اصلاح کرنے والا. مسلح کسی کو کہتے ہیں؟ اصلاح کرنے والا. یعنی اس کا جو سب سے پہلا ایک تعارف تھا، یہ جو منظر نامے پر آیا، فرنٹ پہ آیا، وہ ایک مسلح کی صورت میں آیا. مسلح کی صورت میں آیا.
اور جناب علی پھر اس نے مسلح کی حیثیت سے پیش کیا. اچھا مولوی تو تھا، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. تو یہ نیم ملا تھا، یہ تھا نیم ملا. تو اب آپ خود اندازہ کر لیں نیم ملا کتنا خطرناک ہوتا ہے. ایک مکمل پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کہہ لیجئے معاملہ الگ ہوتا ہے، لیکن یہ مکمل پڑھا نہیں ہوتا، یہ گلے پڑا ہوتا. تو یہ تھا مولوی، نیم ملا قسم کا آدمی تھا. اب جناب علی اس نے کیا کیا، اس نے جناب علی ایک واعظ کی حیثیت اختیار کی. بڑے بڑے اجتماعات اس کے ہو رہے تھے، یہ مناظرے کر رہا تھا عیسائیوں سے. وہ شکست بھی ہو رہی تھی. سب پلانٹڈ ہوتا ہے نا بھائی، کبھی کبھی جیت کے لیے اپنا پیادہ ہی مروانا پڑتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یہ کھیل بڑا خطرناک ہے. ہم مسلمان تو بہت بعد میں جانتے ہیں نا چیزوں کو، کیونکہ ہم اپنے دین سے دور ہیں. اگر ہم اپنے دین سے قریب ہوتے تو پھر ساری سازشوں سے ہم پہلے ہی واقف ہو جاتے. ہو کیا رہا ہے؟ بہرحال مسئلے کی صورت اختیار کی، لوگوں کے اندر ایک مقام حاصل کیا. اور یہ بات ہے 1876 اسٹارٹ کیا. 1870 کے اندر رپورٹ ہے کہ ایسا بندہ چاہیے، اور 1876 کے اندر مرزا تیار ہو کر میدان میں آتا ہے، اصلاح کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کرتا ہے. اور اس کے بعد 1882 کے اندر مرزا کہتا ہے میں مجدد ہوں. کیونکہ مجدد اسلامی اصطلاح میں ایک آپ کہہ لیں کہ ایسا شخص جو ہر 100 سال کے بعد، ایک صدی کے بعد آتا ہے. اور یہ آپ کو لیجیے کہ ایسی اصطلاح نہیں ہے جس سے مسلمان واقف نہ ہو. اس نے کہا جی میں مجدد ہوں. لوگوں نے کہا ہاں یار یہ تو بڑے مناظرے کر رہا ہے، لوگوں کی بڑی اصلاح کر رہا ہے، ہو سکتا ہے. اور آج بھی ہماری یہاں حال یہ ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ، امام عشق و محبت، امام اہل سنت، آج حالت یہ ہے لفظ مجدد کا ایسا مس یوز ہو رہا ہے کہ ہر مرید اپنے پیر کو مجدد بنا رہا ہے. مجھے قبلہ شاہ صاحب علیہ رحمہ، حضور مخدوم اہل سنت، مرد مؤمن، مرد حق، سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آتے ہیں. وہ کسی اور معنی میں بات کر رہے تھے. فرمایا وہ کھرا در کے اور میٹھا در کے علاقے کے حوالے، فرمایا یہاں سے ایک پتھر اٹھاؤ 4 مفتی نیچے سے نکل آتے ہیں. اور اب یہی حال ہمارے یہاں لفظ مجدد کا بھی ہو رہا ہے. ہر خانقاہ والا اپنے پیر صاحب کو مجدد سے کم بات ہی نہیں ہو رہی. اب یہ بات الگ ہے کہ پیر صاحب سے پوچھ لو پیر صاحب یہ مجدد صیغہ کیا ہے، وہی پیر صاحب کی جو ہے وہ قلعی کھل جائے گی. لیکن نہیں، بس کھیل رہے لوگ، کھیل رہے اصطلاحات سے. بہرحال ادھر وقت نہیں. مجدد بننے کے بعد 1882 میں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا. پھر کہنے لگا مجھے کثرت سے الہام ہو رہے ہیں، کثرت سے الہام ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اب کثرت سے الہام ہوتے ہوتے وہ کہنے لگا 1888 میں 6 سال کے بعد، یہ جلدی جلدی کلاسیں نہیں ہو رہی، یہ باقاعدہ چل رہا ہے جی. 6 سال کے بعد اس نے کہا میں مہدی ہوں. اور امام مہدی نے بھی آنا ہے. ہمارے یہاں بھی گلبرگ میں ایک نکلا تھا، کہا میں امام مہدی ثانی ہوں. ہم نے کہا پہلا تو ابھی تک آیا نہیں، تو ثانی کہاں سے آ گیا؟ خیر بہرحال اس کا بھی جو ہے وہ معاملہ کیا قانونی طور پہ. اب کہا میں مہدی ہوں. اس کے بعد 2 سال کے بعد حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس نے بکواس کی اور کہا کہ میں مسیل عیسیٰ ہوں. حضرت عیسیٰ نے بھی آنا تھا، میں مسیل عیسیٰ ہوں. اور صرف بات یہاں تک نہیں رہی، بلکہ پھر 11 سال کے بعد 1901 میں اس نے کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، غیر تشریعی نبی ہوں. اور پھر اس کے بعد اس نے اصلی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. آپ دیکھیں بات کہاں سے چلی، مسئلے سے چلی اور نبی پر آ کر ختم ہوئی. یہ تھی وہ اندھی عقیدت، یہ تھی وہ اندھی پیروی کہ جس نے مرزا
کو مزید موٹیویٹ کیا، مرزا کو مزید برانگیختہ کیا، ابھارا۔ اگر مسئلے کی صورت میں اور پھر اس کے بعد یہ جو مجدد کی بات آئی، پھر مہدی کی بات آئی، اگر وہیں پر اس پر لگام ڈال دی جاتی تو پھر جناب علی یہ معاملہ آگے نہ جاتا۔ چونکہ اب بات یہ ہے اندھی عقیدت، اندھی محبت، اور پھر اندھی عقیدت جب ہو جائے نا، دور حاضر میں بت پرستی کی جدید صورت ہے اندھی عقیدت، شخصیت پرستی۔ شخصیت پسند ہونا اور چیز ہے، شخصیت پرست ہونا اور چیز ہے۔ اسلام ہمیں شخصیت پرستی نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں نظریے کے ساتھ چلنا سکھاتا۔ اور ہم کسی شخصیت کو مانتے ہیں تو اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں مانتے، ہم اس کے نظریے کے اعتبار سے مانتے ہیں۔ کیونکہ معیار کوئی شخصیت نہیں ہوتی، معیار شخصیت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ شخصیت بدلتی ہے، اس کے افکار بدلتے ہیں، خیالات بدلتے ہیں، نظریات بدلتے ہیں۔ تو جب کسی کے نظریات بدلیں، کسی کے افکار بدلیں، کسی کی سوچ بدلے، تو پھر وہ اس سوچ وہ اس تک نہیں رہتی، پھر وہ اپنے ماننے والوں میں منتقل کرتا ہے۔ اور اندھی عقیدت کیا کرتی ہے؟ آپ کا میں وقت لے رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے، لیکن اس بات کو سمجھ کے جائیے گا۔ اندھی عقیدت کیا کرتی ہے؟ حضرت کہہ رہے ہیں تو کوئی تو وجہ ہوگی، حضرت تو غلط کہہ ہی نہیں سکتے، حضرت کہہ رہے ہیں تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہے اندھی عقیدت، یہ ہے اندھی عقیدت۔ یاد رکھنا وہ جملہ جو میں نے پہلے کہا تھا، کسی آیت کا، کسی حدیث کا وہ معنی، وہ تشریح، وہ تفسیر، وہ مطالب، وہ مفاہیم جو منقول نہ ہو، ہم کسی کی بھی ماننے کو تیار نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ کوئی خاتم النبیین کا معنی وہ بیان کرے جو اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا، ہمیں ضرورت نہیں۔ لیکن اندھی عقیدت کیا کری؟ حضرت کہہ رہے ہیں تو کچھ تو ہوگا، کیونکہ آپ شخصیت کے پیچھے چلے، نظریے کے پیچھے نہیں چلے۔ اگر نظریے کے پیچھے چلا جائے تو اگر شخصیت نظریے سے بھٹکے تو میرے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اسے ایسے نکال کے پھینک دو جیسے دودھ میں سے مکھی نکال کے پھینک دیتے ہو۔ اور یہی وجہ ہے اندھی عقیدت نے قادیانیت کو فروغ دیا، اور قادیانیت پروان چڑھی، اور قادیانیت پھولی پھلی۔ تو یہ اندھی عقیدت کو اپنے اندر سے ہمیں نکالنا ہوگا۔ جس کو بھی رکھنا ہے، معیار ہے اللہ کا قرآن، معیار ہے رسول اللہ کا فرمان۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو چیز بدل نہیں سکتی وہ قرآن ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ تو ہم جس پر تولیں گے وہ یہ چیز سر کا تاج ہے، ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ لیکن جب ہم کسی کو دیکھیں گے کہ جناب علی وہ اس معیار پہ نہیں اتر رہا، تو ایک لمحہ نہ لگائیں اس سے اپنے آپ کو دور کرنے میں اور اس سے دور ہونے میں۔ یہ ہماری کمزوری۔ آپ کے ہم قادیانیت کی طرف تو نہیں جا رہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن صرف یہی تو فتنہ نہیں ہے، آج تفضیلیت کا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، آج تفضیلیت کا فتنہ اہل سنت کے اندر سر اٹھا رہا ہے۔ یہ دو چار باتیں تفضیلیت، اس کے پیچھے بھی یہی اندھی عقیدت ہے۔ آج جو تفضیلیت ہماری یہاں بڑھتی جا رہی ہے یہی اندھی عقیدت ہے۔ اسی اندھی عقیدت سے جو ہے وہ قادیانیت پروان چڑھی، اسی اندھی عقیدت سے جو ہے اب تفضیلیت پروان چڑھ رہی ہے۔ جو جوانی کے اندر اہل سنت کا ترجمان بنا تھا وہ بڑھاپے میں آ کر رافضیوں کا ترجمان بن گیا۔ لیکن اندھی عقیدت میں مبتلا جو مرید ہیں، ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں پیر صاحب تو غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم نے کہا یہ تمہارا جو پیر ہے نا، یہ ایران کا مال پکڑنے سے پہلے کہتا تھا کہ ابو بکر کا پہلا نمبر، اور آج ایران کے ٹکڑے کھا کر کہتا علی کا پہلا نمبر۔ تو یہ جو تیرا پیر آج بھٹک گیا ہے ایران کا مال کھا کر، تو آج اس بھٹکے ہوئے کے ساتھ جا کر تو اپنی قبر و آخرت تباہ کر رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے یہ سلسلہ۔ ایران کا مال کھانے سے پہلے فاروق اعظم کا یوم شہادت یکم محرم کو تھا، ایران کا مال پکڑ کے وہ 28 ذی الحج کو ہو گیا۔
ہمارے یہاں کہتے ہیں نا منہ کھاتا ہے تو آنکھیں شرماتی ہیں. ہماری زبان میں اردو بولنے والا ہوں, ہماری زبان میں ایک محاورہ ہے, منہ کھاتا ہے تو آنکھیں شرماتی ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت سے جب کہا نا جی وہ فلانے کا قصیدہ لکھ دیں آپ کو نذرانہ مل جائے گا, فلانے کا قصیدہ لکھ دیجئے, اعلیٰ حضرت نے قلم توڑ دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نہ نہیں. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت جاری رہے گا. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ تو عزیزان گرامی, جب بھی فتنہ پھیلتا ہے, فتنے تو پھیلیں گے, فتنے تو سر اٹھائیں گے, لیکن آپ اندھی عقیدت میں جب مبتلا ہوں گے, جب آپ اندھی عقیدت میں جب مبتلا ہو جائیں گے تو پھر آپ بھی فتنوں کا شکار ہو جائیں گے. اس لیے ہمیشہ آپ جس شخصیت سے بھی اپنا تعلق جوڑیں وہ اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے فرمان اور حضور کی شریعت پہ جوڑیں, کیونکہ یہ نہیں بدل سکتی. بندہ بدلتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود, دونوں سے یہ منسوب ہے, فرمایا من کانا مستنن فلیستنى بمن قد مات. فرمایا جسے چاہیے پیروی کرے, وہ پیروی کس کی کرے؟ جو انتقال یافتہ ہے. کیوں؟ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنہ. فرمایا زندہ آدمی فتنے سے بچا ہوا نہیں ہے. تو جو بزرگ اپنے عقیدے اور نظریے کے ساتھ اس سچائی کے ساتھ وصال کر گئے, ان کے دامن کو تھام کے رکھو اور زندہ کو مانو, لیکن اس کو اس معیار پہ رکھو جو معیار اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے فرمان نے دیا ہے. اور کتنا ہی مہذب کیوں نہ ہو, معظم دینی کیوں نہ ہو, جب دیکھو وہ شریعت کی حدود کو پامال کر رہا ہے یا ایسے معنی بیان کر رہا ہے, ایسے مت. میرا کشف کہتا ہے, ہم نے کہا یہ کشف کو بتی بنا کے اپنے اندر رکھ لو, تمہارے اس کشف کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ایسے الہام اور وجدان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم ایسے کشف الہام وجدان پر تھوکتے بھی نہیں ہیں جو ہمیں صحابہ کے در سے نہ ملا ہو, جو اہل بیت کے در سے نہ ملا ہو, اور سب سے بڑھ کر جسے اللہ کے رسول نے بیان نہ کیا ہو. اس لیے ایسے مطالب, ایسے مفاہیم, ایسے تشریح, ابھی تو وقت نہیں تھا لیکن میں آپ کو بتاتا, 1870 کے بعد 1872 میں جس شخص نے دروازہ کھولا نا, دروازہ, آپ کے در کا دروازہ بند ہو تو کوئی آئے گا, لیکن جب دروازہ کھولیں گے تو کوئی آئے گا. تو 1870 میں تو کہا کہ بندہ چاہیے جو دعویٰ کرے, تو پھر کوئی چیز بھی تو چاہیے, دروازہ بھی تو کھولے. تو دروازہ کھولنے کے لیے بندہ ملا, دارالعلوم دیوبند کا بانی قاسم نانوتوی. ہاں, یہ تاذیر الناس میرے ہاتھ میں ہے, یہ دروازہ کھولنے والا. بس نہیں, اس کی زندگی نے اس کا ساتھ نہیں دیا, لیکن یہ دروازہ کھول کے کمبخت خود ہی جانے کے موڈ میں تھا. یہ وقت نہیں تو میں آپ کو بتاؤں, یہ تاذیر الناس 1872 میں لکھی گئی ہے جی, 1872 کے اندر. اتنا آپ نے 1.5 گھنٹہ سنا, اور میں نے کہا کہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری, لیکن نانوتوی, قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کا بانی ہے, وہ تاذیر الناس میں لکھتا ہے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہوتا, بلکہ خاتم النبیین کا معنی ہوتا ہے بالذات نبی. اچھا, ابھی وقت نہیں, یہ اصطلاح فلسفے کی ہے, بالذات اور بالعرض, یہ اصطلاح فلسفے کی ہے, اور قرآن نظم عربی ہے, اس میں فلسفے کی اصطلاحات کا دخل نہیں. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, بلکہ ان کا انور شاہ کشمیری خاتم النبیین نامی کتاب کے اندر اس نے دھو دیا قاسم نانوتوی کو, اور یہ کتاب میرے پاس موجود ہے. یہ کتاب یہ بھی موجود, اور اس کو دھونے والا انور شاہ کشمیری انہی کے گھر کا. یہ آج موقع نہیں تو میں آپ کو بتاتا, دروازہ کھولنے والا یہ تھا. یہ جو آج جتنے چیمپئن بنے ہوئے ہوتے ہیں نا ختم نبوت کے نام پہ چندہ بٹورنے والے, ختم نبوت کے نام پر جناب علی تنظیم چلانے والے, ان سے پوچھو قاسم نانوتوی نے جو ختم نبوت کے معنی کے اندر جو ڈنڈی ماری ہے, تحریف کی ہے, اور خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کے بجائے بالذات نبی کیا ہے, تو
تو اصل تو ختم نبوت کا منکر وہ ہوا، قادیانی کو بعد میں پکڑنا، پہلے اپنے گھر کے بندے کو پکڑو۔ پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہم پر یہ احسان کیا کہ حسام الحرمین کو جب آپ نے ترتیب دیا تو وہاں پر جہاں دیگر کی گرفت فرمائی، وہیں پر 1906 کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس عبارت پڑھ کے صرف سنا دوں، کہا بالفرض بات زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا۔ استغفر اللہ۔ مجھے شاہ صاحب یاد آ گئے، میں شاہ صاحب کی بات پہ تمام کر دوں گا۔ حضور مخدوم اہل سنت سید شاہ تراب الحق قادری، اللہ ان کی قبر پر رحمت و رضوان کو نازل فرمائے، شاہ صاحب فرماتے یہ جملہ کسی کو سناؤ، وہ کہتا ہے بالفرض کی بات ہو رہی، بالفرض۔ ہم نے کہا بالفرض عقلاً بھی قبول نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دوں، زید کی بالفرض دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ پھوٹ جائے تو اس کی بینائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بالفرض زید کی دو ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ ٹوٹ جائے تو اس کے چلنے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آپ عقلاً اس جملے کو قبول کریں گے؟ آگے مولوی صاحب عقل اس کو قبول نہیں کر رہی۔ آپ کہیں کہ ایک ٹانگ ٹوٹ جائے، ایک آنکھ پھوٹ جائے اور اس کی بینائی میں فرق نہ آئے، اس کی چلائی میں فرق نہ آئے، عقل اس کو قبول نہیں کر رہی۔ تو یہ کہنا جی بالفرض حضور کے بعد بھی کوئی آ جائے تو خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ بولا خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کو ہی ہوتا ہے، خاتم النبیین کا معنی بھی ذات نبی ہوتا ہے، اور جب بھی ذات نبی مانیں گے تو پھر باقی کا وہ بالعرض نبی، یہ بالذات نبی، تو اب جو بھی آئے گا بالعرض ہوگا، اور خاتم النبیین کا مطلب تو بالذات ہے، تو بالذات تو باقی ہے، جتنے آ رہے ہیں بالعرض ہیں، بالذات وہ کسی کی وجہ سے نبی نہیں ہے، باقی سارے ان کی وجہ سے، آسانی سے سمجھا رہا ہوں۔ تو اصل تو ڈاکو یہ تھا ختم نبوت کا، سمجھ آ گئی؟ کبھی موقع لگا تو اس نے جو معنی پیش کیے نا، اس نے جو معنی پیش کیے، یہ جو دلیل میں نے دی، اس نے جو معنی پیش کیے بالذات نبی، میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، کوئی بتائے کہ خاتم النبیین کا معنی بالذات نبی کیا اللہ کے نبی نے فرمایا؟ کیا یہ کسی صحابی کا قول ہے؟ کیا کسی تابعی کا قول ہے؟ آج تک امت میں جو اس کو سوجی وہ کسی کو نہیں سوجی، اور اس نے یہ دروازہ کھولا اور خاتم النبیین کے معنی کا انکار کیا۔ تو جہاں مرزا داخل ہو کر مرتد ہوا ہے، وہاں پر یہ دروازہ کھولنے والا بھی اس میں شامل ہے اس جرم کے اندر۔ اس لیے عزیزان گرامی، وہ مطالب، وہ معنی، وہ مفاہیم، وہ تشریح جو منقولی نہ ہو، بیان کرنے والے کے منہ پہ مارتے ہیں کہ ہمیں تیری تشریح کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہ معنی چاہیے، وہ مطالب، وہ تفسیر، وہ بات جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہو، صحابہ نے، اہل بیت نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، امت کے صالحین نے۔ جب تک آپ اس معیار پر نہیں آئیں گے، فتنے تو آتے رہیں گے، سر اٹھاتے رہیں گے، لیکن آپ جب کسی کو اندھی عقیدت اور شخصیت پرستی کے ساتھ نہیں بلکہ قرآن و سنت کے میزان اور کسوٹی پہ رکھ کے تول کر مانیں گے تو پھر یقین جانیے فتنوں سے بچے رہیں گے۔ لیکن جہاں آپ نے اندھی عقیدت اختیار کی، جہاں پر آپ نے کہا نہیں حضرت غلط نہیں کہہ سکتے، حضرت غلط نہیں کہہ سکتے، وہاں ہی سمجھے آپ پر جہاں حضرت جا رہے ہیں پھر پیچھے پیچھے جہنم میں آپ بھی انہی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی، میرے امام نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہی ہو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کیسے چور ہیں؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری ٹاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ لباس خضر میں یہاں راہزن ہزار پھرتے ہیں، جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کر۔ اور آخری جملہ، ہر میٹھی بات کرنے والا، میٹھا لہجہ رکھنے والا وہ مخلص ہو یہ ضروری نہیں۔ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں ہمارے مولوی صاحب بڑے جذباتی ہیں، مولانا طلحہ صاحب بڑے جذباتی ہیں۔ اچھا انہوں نے مجھے کچھ کہا نہیں، میں ایسی بات کر رہا ہوں، یہ بیچارے مجھے کیا کہیں گے؟ ہمارے یہاں لوگوں کے معدے ایسے ہیں، ہمارے مولانا صاحب بڑی سخت بات کرتے ہیں، وہ باجو والے مولانا صاحب تو اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، وہ تو کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں ہے۔ ہمارے مولوی صاحب آئے دن کبھی اس کو کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کو کچھ کہہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، توجہ ہے، ہم ہیں سارے چوکیدار، ٹھیکیدار نہیں ہے بابا۔
ہم ہیں چوکیدار. کیا ہیں؟ ہاں، علماء چوکیدار ہیں. اور یاد رکھنا، چوکیداری جب چوکیدار کرتا ہے تو جس کا چوکیدار ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، لیکن جو چور اچکے ہوتے ہیں نا ان کو چوکیدار اچھا نہیں لگتا. جن کے دل میں کالا ہو، جن کی دال کالی ہو، جن کا عقیدہ مضبوط نہ ہو، جو کسی نظریے پہ قائم نہ ہو نا، وہ جناب علی کبھی حق گوئی کو پسند نہیں کریں گے. وہ خود دو کشتی کے سوار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کا. وہ کسی نے کہا تھا عجب تیری سیاست عجب تیرا نظام، عجب تیری سیاست عجب تیرا نظام. یزید سے بھی دوستی اور حسین کو بھی سلام. بولا یہ بھی صحیح رہے یہ بھی صحیح ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ایک وقت میں ایک ہی صحیح ہو سکتا. تو اس لیے ہمارا کام، علماء کا کام ہے جگانا، اور وہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. اگر کسی کو برا لگتا ہے تو ہزار بار لگے، اپنا کام جو ہے وہ تو ہم کریں گے، کیونکہ ہم اللہ رسول کو جواب دہ ہیں. اگر نہیں کریں گے تو ہماری پکڑ ہے. اس لیے جو چور اچکا طبیعت کا آدمی ہوتا ہے اس کو چوکیدار اچھا، کیونکہ جب تک چوکیدار ہوشیار ہے چور اچکا اپنا کام کر نہیں سکتا. اس لیے وہ کہتا نہیں ہے یہ چوکیدار ٹھیک نہیں ہے. چوکیدار ٹھیک ہے، تیری دال کالی ہے، تجھے موقع نہیں دے رہا چوکیدار ہاتھ صاف کرنے کا، اس لیے تو چوکیدار پہ راشن پانی لے کر چڑھ گیا کہ جی یہ چوکیدار ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے عزیزان گرامی، ہر میٹھی بات کرنے والا، ہر میٹھا لہجہ رکھنے والا مخلص ہو ضروری نہیں. حق بات، سچ بات کڑوی ہوتی ہے لیکن اس کی تاثیر جو ہے وہ بڑی میٹھی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے عقیدے کی، ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ مسلک حق اہل سنت و جماعت، جسے عرف عام میں مسلک اعلی حضرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اللہ پاک اسی پر قائم و دائم رکھے، اور ہر قسم کی بد عقیدگی سے، بد مذہبی سے اللہ ہمیں بھی بچائے، ہمارے آنے والی تمام نسلوں کو بچائے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا نہ رکھا خیر سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.